who is وقار بیگ؟ میں نے بیچلرز کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں بہادر ذکیہ یونیورسٹی سے. اسکالرشپ پر گیا باہر ماسٹرز کرنے ساؤتھ کوریا. سب سے بڑا جو پروگرام ہے ایک اراسمس پروگرام ہوتا ہے یورپ کا. اس اسکالرشپ پہ 150-155 کنٹریز کے لوگ کمپیٹ کرتے ہیں دنیا بھر سے. پچھلے 3 یا 4 سال سے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا. ہر سال پاکستانی پچھلے 3-4 سال سے دوسرے یا تیسرے نمبر پر ایسی قوم ہے جو کہ اس کے اندر پوزیشن, مطلب پہلے نمبر پہ ہم کوشش کر رہے ہیں آ جائیں کہ سب اسٹوڈنٹس ہمارے پر. یس, اراسمس پروگرام ہر فیلڈ, آرٹس سے لے کر ہر چیز کے اندر ہے, میڈیکل ہر چیز کے اندر ہے. 100+ پروگرام آفر ہوتا ہے. یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اسکالرشپس کا, میں بار بار بتاؤں, 1 روپیہ بھی لگتا. پیسے اتنے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دس گروپ از ناؤ بگیسٹ گروپ آف دا اسکالرشپ ان دا ورلڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج کے شو میں آپ کا ویلکم. ہمارا جو آج کا سیشن ہے یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے. ٹپیکلی ان دیکھنے والوں کے لیے جو کہ لائف میں ٹپیکلی ایجوکیشن اسٹینڈ پوائنٹ سے ایک سٹیپ آگے کی جاب لینا چاہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایکسیپشنل کرنا چاہتے ہیں ود فائنینشیل اور ایجوکیشن سپورٹ. تو ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں مسٹر وقار بیگ, بائی پروفیشن ہی از ان ایجوکیشن سیکٹر, اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں فاسٹ یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں. بٹ ایک ان کی جو سوشل پرسپیکٹیو سے جو ایک سائڈ ہے اس میں یہ جو کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو کہ ہمارے حساب سے بہت اپلاڈیبل ہے, اور انہیں سے ریلیٹڈ ہم نے بات کرنے کے لیے آج کا سارا سیشن پلان کیا ہے. وقار بیگ صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کرم. تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ ٹائم اینڈ کمنگ اپ فار دس پرٹیکولر سیشن سر. تو ہو از وقار بیگ؟ جی بالکل, ایکچولی لوگ مجھے کئی سوشل, جیسا آپ نے نام لیا, میڈیا پر گروپ کے حوالے سے بہت زیادہ جانتے ہیں اور جس کے بارے میں آگے بات کریں گے. وقار بیگ اٹ سیلف, میں نے بیچلرز کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں بہادر ذکیہ یونیورسٹی سے. پھر آگے جاب مختلف کرتا رہا ٹیلی کام کمپنی میں اور ادھر ادھر. پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا, میں اسکالرشپ پر گیا باہر ماسٹرز کرنے ساؤتھ کوریا, اور پھر وہاں کچھ عرصہ میں رہا. پھر آگے فردر مجھے اسکالرشپ پہ آگے پڑھنے کا موقع ملا اور پھر میں ہالینڈ اور اٹلی رہا 5-6 سال. اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا اور میں نے فاسٹ جوائن کی. اور وقار بیگ جو تھا وہ کام کر رہا تھا, میں بیسیکلی سوشل میڈیا پر جب یاہو گروپس ہوتے تھے بڑے پرانے, اور اس وقت لوگ زیادہ تر یاہو گروپس پہ ہوتے تھے. اس یاہو گروپس کے اندر مطلب کئی بڑے فیمس تھے, میں نام ضرور لینا چاہوں گا بیکاز ورکنگ ویری گڈ. لائک پاک گریڈ ایک ہوتا تھا, ایک 7 فیز تھا, اور اس طرح کے گروپس تھے. ہم نے اس وقت دیکھا کہ جاب لیسنس آ رہی ہے, ہوپ ختم ہوتی جا رہی ہے, تو ہم نے کیا کیا, جسٹ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیم. ہم نے ایک جگہ کی انفارمیشن اٹھاتے دوسری جگہ پوسٹ کرتے, تو یہی تھا. اچھا, تھوڑا سا ہمیں بتائیں, جو اسکالرشپ نیٹ ورک یہ ایک فیس بک کے اوپر ایک گروپ ہے, اور تھوڑا کچھ اسٹارٹس جو میں دیکھ رہا تھا انفلوئنشیل اسٹینڈ پوائنٹ سے یہ اس وقت سینکڑوں ہزاروں بچوں کی لائف پہ اس کا انفلوئنس ہے. تو اس کی ذرا اسٹوری پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں, ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ آج یہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے. جی بالکل, یہی بات کو میں اپنے پچھلے کنٹینیو کرتے کہ جب یاہو گروپس پہ ہوتے تھے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ چلو ٹائم تو گزر ہی رہا, فارغ ہوا ہے, تو ہم اس سے ہیلپ کرنا اسٹارٹ کریں. تو پھر اس وقت آرکٹ بھی آیا بیچ میں, پھر اس کے بعد فیس بک اسٹارٹ ہوئی. تو بیسیکلی یہ میرے ایک دوست تھے وقار قریشی, از آن اے ویری گڈ پوزیشن آف پاور سیکٹر, بلکہ ون آف دا پاکستان جو نیوزی لینڈ میں پاور کمپنیز کے اندر بڑے ہائی پوزیشن ہے. تو از ون آف دا پرسن جنہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم نے ایک پیج بنایا تو ہیلپ می ان دیٹ. میں اس وقت ساؤتھ کوریا کا جو گروپ تھا اسٹوڈنٹ ایسوسیشن اس کو ڈیولپ کر رہا تھا, ہم نے اس کا پیج بنایا ہوا تھا. تو ہم اس کے اندر پھر میں اس پیج پہ آیا. جب پیج کو ہم نے چلانا شروع کیا تو ہم نے دیکھا انفارمیشن بہت زیادہ پھیل رہی ہے. تو ہم نے کہا یار یہ انفارمیشن تو ہم چاہتے یہ تھے کہ پاکستانیوں تک رہے, فارنرس تک نہ جائے, کیونکہ وی وانٹ کہ فرسٹ پاکستانی کو فائدہ ہو. بیکاز کنسیپٹ سمپلی یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو بیکم پاورفل. وین یو آر پاورفل دین یو کین ہیلپ ادرس. تو وی وانٹ ٹو میک آور سیلف فرسٹ پاورفل. تو کیا کیا ہم نے گروپ بنایا 2012 کے اندر. 2012 کا گروپ بنا اور اس کے بعد ہم نے اسے چلانا شروع کیا. اینڈ دس گروپ از ناؤ بگیسٹ گروپ آف دا اسکالرشپ ان دا ورلڈ.
on the Facebook. And biggest of the Pakistan is at one place. یہ 6.5 لاکھ آلموسٹ ممبرز ہیں اس کے. ماشاءاللہ. اور اس کے اندر یہ سیریسنس اس حد تک ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی مطلب ہم کوشش کرتے ہیں صرف پاکستانی ایڈ ہوں اور کوئی بھی فیک پروفائلز نہ ہوں, تو یہ آپ کو صرف پاکستانی ملیں گے جو اس گروپ کے اندر. اور انفارمیشن ہم کلوز کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انفارمیشن رہے, کیونکہ جب ہم خود باہر گئے ہم نے دیکھا کہ ایک پاکستانی آتا ہے تو ہوتا یہ دوسرے پاکستانی پیچھے نہیں آتے. کوئی آیا ہے باقی ممالک ویتنام سے, انڈونیشیا, تو پیچھے اس کی فیملیز آ رہی ہیں. تو ہم کہتے تھے کہ یار ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کو آپس میں موقع ملے, جو کمپٹیشن آف پاکستانیوں کے بیچ. تو یہ جب ہم نے گروپ بنایا ہمیں لوگوں نے کرنا, یہ قسم کا اسی طرح کا ماڈل تھا جیسا اوبر اور کریم ہے, لیکن اس کے اندر پیسے انوالو ہے کہ آپ کے پاس سروس ہے, آپ دوسرے کو پہنچا رہے ہیں اس کے گھر. لیکن ہمارے کیس میں یہ تھا کہ یہ پیسے انوالو فری آف کاسٹ, اور ہم نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ایسی جگہوں پر بھیجنا شروع کیا جہاں پاکستانی جاتے نہیں تھے. جس طرح تائیوان, پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے لیکن پیپل آر گوئنگ ٹو تائیوان اے لاٹ. کئی ایستونیا اس کی ایمبیسی نہیں ہے, لوگ جا رہے ہیں. کئی ممالک ایسے جہاں ہمارے بڑے اسٹوڈنٹس اب بڑی تعداد میں پڑھے ہیں, جہاں اچھی یونیورسٹیز قائم ہیں, اور ہم نے کرنا شروع, لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے. جس کے اندر ایک ایگزامپل انڈونیشیا بھی ہمیں اسکالرشپ دیتا ہے. باقیوں کی تو میں بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو میں سمپل یہ کہہ چکا کہ انڈونیشیا کے اندر لوگ نہیں جاتے تھے, لیکن ہمارے پاس ایسی سکسیس اسٹوریز آئیں کہ لوگ انڈونیشیا کے اور وہاں سے انہیں آگے فیوچر کے اسکالرشپ. اچھا, سکسیس اسٹوریز یہ تھوڑا سا کیونکہ اتنا بڑا گروپ ماشاء اللہ 600,000 سے اوپر اگر اس کے ممبرز ہیں, اور لیکس آف اسکالرشپس اگر میں غلط ہوں ابھی تک پوسٹ ہو چکی ہوگی لاسٹ 10 ایئرس میں, تو کچھ سکسیس اسٹوریز ہم سے شیئر کریں تاکہ ناظرین کو یہ اندازہ ہو سکے ٹپیکلی ہوپ اسٹینڈ پوائنٹ سے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ ہے تو پھر آپ نے ٹریک کے لیے ایفرٹ کرنی ہے یا کہیں تک پہنچنا ہے. میرے خیال میں جو پرسپیکٹیو آپ بتا رہے ہیں, اگر آپ لوگ ایز این گروپ آف اسٹرانگ گروپ آف پرپزفل پیپل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے لیے, تو انہوں نے اتنی بڑی ہوپ دی ہے کہ یار 1 روپیہ لگائے بغیر بالکل آپ لوگوں کو ایون وہاں تک پہنچا رہے ہیں جن کی ایون ایمبیسی جہاں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. تھوڑا سا سکسیس اسٹوریز میں پلیز آپ روشنی ڈالیں کہ کوئی 2 سے 3 وہ سکسیس اسٹوریز جو ہمارے ناظرین کو یہ میسج دے سکیں کہ یار لائف کے کس لیول سے اٹھ کے کہاں تک جا سکتے ہیں, صرف ہوپ ہونا ضروری ہے. جی بالکل, obviously there are so many success stories. میں اس میں سب سے پہلے کچھ اسٹیٹس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ خاص طور پہ اسکالرشپ پروگرامز ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو پروگرام ہے ایک اراسمس پروگرام ہوتا ہے یورپ کا, اور دس از لوگ سب کے سب فل برائٹ کے بارے میں جانتے ہیں. تو دس از فل برائٹ آف دا یورپ. آپ 2-3 کنٹریز کے اندر پڑھتے ہیں ایک سیمسٹر, اٹلی, فرانس, سویڈن, 27 کنٹریز کے اندر آپ کسی ایک کنٹری کے اندر پڑھیں گے, اور چوتھا سیمسٹر انہی میں سے ایک کے اندر, اور ڈوئل ڈگری ملے گی, اور کوئی ریٹرن پالیسی نہیں ہے. یو کین اسٹے دیئر, ڈو دا جاب. اس اسکالرشپ پہ 150 سے 155 کنٹریز کے لوگ کمپیٹ کرتے ہیں. دنیا بھر سے 150 سے 155 کنٹری کے لوگ کمپیٹ کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے. جب سے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا ہے پچھلے 3 یا 4 سال سے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا, اور اب ہم اس کی اسٹیٹس یہ ہیں کہ ہر سال پاکستانی پچھلے 3-4 سال سے دوسرے یا تیسرے نمبر پر ایسی قوم ہے جو کہ اس کے اندر پوزیشن, مطلب ہمارے سب زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ پریزنٹ کرتے ہیں. مطلب پہلے نمبر پہ ہم کوشش کر رہے ہیں آ جائیں کہ سب زیادہ اسٹوڈنٹس ہمارے ہوں, پر یس اب دوسری یا تیسری لاسٹ ایئر ہمارے 141 بچوں کا ہوا ہے اسکالرشپ پر, اور اس ہائیسٹ, اور سیکنڈ نمبر لیکن اوریجنل جو ہے وہ 200 پلس ہو گئے کیونکہ سیکنڈ لسٹ بھی آتی ہے. یہ صرف STEM کے اندر ہے یا ہر فیلڈ کے اندر؟ اراسمس پروگرام ہر فیلڈ, آرٹس سے لے کر ہر چیز کے اندر ہے, میڈیکل ہر چیز کے اندر 100 پلس پروگرام آفر ہوتا ہے. یہ ایک. اور بڑی سیکنڈ بڑی انٹرسٹنگ کیس جس کے اندر ہمیں بڑی فیمس بھی ہوئے, جو کہ ایک ایسی جوک بن گیا تھا. UET کے اندر ہم تھے کھڑے ایک اسٹال کے اوپر, اور یورپین یونین کا ایک اسٹال تھا, وہاں وہ انٹرویو کرنا ہے, تو انہوں نے کہا آپ اپنے بارے میں بتائیں کیا کیا. تو ہمارے پاس نئی اسٹیٹس آئی تھیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, وہ 200 بچوں کو بھجوانے والے پروفیسر اٹلی, تو یہ بڑا ہی فیمس ہو گیا تھا. لیکن انٹرسٹنگ تھنگ, PhD از دا ہائیسٹ ڈگری, اور 1 سال کے اندر ہم نے 300 پلس بھجوائے. اتنے HEC میں بھجوا سکتے. وی آر سٹنگ ہیئر, وی آر سیئنگ ہیئر 300 سے اوپر بچے PhD کے لیے فلی فنڈیڈ. 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرنا. یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اسکالرشپس کا, میں بار بار بتاؤں 1 روپیہ بھی لگتا. پیسے اتنے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. اور
300+ स्टूडेंट इटली गए हैं 1 साल के अंदर, हर फील्ड के अंदर. मतलब वो पहले कहते सर टेक्निकल की स्कॉलरशिप्स होते, बिलीव मी, फ्रॉम लिंग्विस्टिक, फ्रॉम आर्ट, फ्रॉम मैनेजमेंट साइंसेज, एवरीवन हैज गॉट. और यकीन करें कि ये इस तरह की जब आती हैं, ये सिर्फ चंद स्टैट्स बता रहा हूँ, लोग जो पैसा जनरेट कर रहे हैं अक्सर हमें कहते हैं कि इवन हमें पैरेलल पे कहता है कि देयर आर सम ग्रुप्स जो कि बिजनेस के अंदर 1 मिलियन a year करें. बिलीव मी, मैं 4-5 प्रोजेक्ट से आपको काउंट करके बता सकता हूँ कि वी आर जनरेटिंग पर मंथ 1 मिलियन, एंड दिस इज फॉर द 3 or 4 years जब तक फिक्स है. और इस ग्रुप की इस हद तक वैल्यू है जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि देयर वाज अ टाइम 2016 में, अभी जब हम इतने ग्रो नहीं किया था, मुझे ऑफ़र हुई थी कि अ पर्सन आस्क्ड मी हु बिलोंग्स टू एजुकेशनल एक अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं. मुझे कहा कि हम इसका आप ग्रुप को 8 करोड़ रुपया दे सकते हैं. एंड अच्छा. और हमने उस वक्त हम तकरीबन 4 या 5 3.5 या 4 लाख पे थे. बट द मोस्ट थिंग वाज नॉट द अकाउंट, इट वाज द वर्क वी आर डूइंग. लेकिन हमने उस वक्त इनकार किया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वी वांट कि ये एक हब बन जाए. एक नेकी है और एक ये लोगों में वो खैर बांटने का सिलसिला जो चलता रहे. बिल्कुल सही. और इसकी रीज़न एक वाज़ेह है. मतलब मैं इसका कहना चाहूँगा ये बात बड़ी अहम कि इसकी रीज़न एक बड़ी वाज़ेह है हमारे नज़दीक. आप पहले तो होता था कि लोग कहते थे कि आप बाहर ब्रेन ड्रेन करें. ऑब्वियसली वी आर डूइंग ब्रेन, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. कई दफ़ा बिल्कुल हमें हुई है. और हम कई दफ़ा हुआ, मैं एयरपोर्ट पे जा रहा होता हूँ तो पीछे से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि FIA वालों के सामने खड़ा, तो बच्चों ने कहा कि सर आप तस्वीर खिंचवा लें. मैंने कहा कि पीछे से FIA वाला कहता है सर इनका तो मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा या नहीं कोई गाना सुना. तो बच्चे कहते नहीं, एक्चुअली ही इज सेंडिंग द पीपल अब्रॉड. तो कहता जी हम तो इन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को. तो कहते नहीं ये लीगल है. तो बिल्कुल. अब आप जब कहते हैं कि भाई गूगल का CEO कहाँ है, तो ही वाज नॉट, वो आज नहीं गया. जी हाँ जी, ये इकोसिस्टम है. इट्स अ सिस्टम एंड देन वी आर सेंडिंग. बिलीव मी, आप सिर्फ ये अभी का मैंने एक स्टैट दिया कि एक साल में 300 PhD. बिलीव मी, इनमें से अगर 1% भी क्लिक करता है यू आर गेटिंग. और PhD इज द हाईएस्ट डिग्री एंड यू हैव द मोर चांसेस कि आपका कोई ना कोई जो बंदा वो क्लिक. एंड दिस इज द थिंग वी आर डूइंग इन एवरी स्कॉलरशिप केस फ्रॉम ईच साइड टू फ्रॉम US और एनी अदर प्लेसेस. हम हर एक बंदे को हर कंट्री. इसमें मुझे वकार में थोड़ा सा हमारे देखने वाली जो ऑडियंस है उसमें वो लोग जो अब मोटिवेटेड हैं कि पहले हम अगर कोशिश नहीं कर रहे थे तो अब हमारे पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट फुली फंक्शनल प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है. राइट. कुछ स्टेप्स ऐसे जो आप उन्हें गाइड करना चाहें कि यार ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये प्रिलिमिनरी चीज़ें रेडी करके आपने हमसे बात करनी है, या ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जल्दी प्रोसेस करने के लिए चीज़ों को, वो क्या है? बिल्कुल जी, ये सबसे अहम चीज़ मैं बताऊं, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा आज या कल का नहीं है. मैं 12 साल का तो मुस्तकिल है और इससे पहले कि हम काम करें याहू ग्रुप से, मैं उसके मुताबिक आपको बता दूँ पाकिस्तानी बच्चे बड़े ही टैलेंटेड हैं. सिर्फ एक फोकस करने की कमी है. बेशक. बिलीव मी, सिर्फ फोकस कर लें. फोकस करना है आपके पास और कुछ. इसके ऊपर आपने सबसे बड़ा परेशानी हो CGPA. मैं आज आपको बता दूं मैं बड़ी जल्दी में कि 2 अगर आपकी CGPA है ना और 4 तक, वो आप जा सकते हैं स्कॉलरशिप पे, फुल्ली फंडेड. सुपर. 2 से नीचे खैर HEC भी आपको डिग्री देगी. और मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने ये ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज देखे, 2 के करीब वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्कॉलरशिप पे जाते हैं, या टॉप वाले, क्योंकि उनकी तो वैसे ही हाई CGPA. लेकिन लो वाले इस वजह से जाता है कि वो ये कहता है कि भाई कश्तियाँ हमने जला दी और वो कूदते बिल्कुल इसी तरह कश्तियाँ जलाकर. तो बिल्कुल आपने कश्तियाँ जला. फोकस करना सिंपल सा एक वे है कि बेटा आप कोई भी वेबसाइट्स ज्वाइन करें स्कॉलरशिप्स की. ग्रुप स्कॉलरशिप नेटवर्क फेसबुक का ग्रुप है अच्छी, इसको ज्वाइन करें. वेबसाइट्स हैं उनको सब्सक्राइब करें. आप भी अपनी एक फाइल बना लें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें सिर्फ बेसिक्स हैं. आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे जो भी हैं अवेलेबल, जितनी भी CGPA. अब आपको ये तो मालूम होगा कि CGPA कोई नहीं चाहिए, तो आपने CGPA और इसके अलावा IELTS TOEFL में से हो सके मैं आपसे कहूँगा मस्ट दें, क्योंकि ये आप रिक्वायरमेंट. और एक GRE टेस्ट होता है, अगर वो देना चाहते हो दे दें, वरना कोई हर्ज नहीं है. लेकिन अगर आप GRE दे देंगे तो आपका अपना फ़ायदा है. तो IELTS TOEFL दे दें और उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स लिखना है और फाइल एक अपनी बना लेनी है, वर्ड या एक्सेल, जिसके अंदर आपने स्कॉलरशिप जो रेलिवेंट है वो आपने अरेंज किए और अप्लाई करते हैं. किसी फरिश्ते का ना इंतजार करें. हमारी ये भी बड़े आते हैं कि कानों में आकर के भाई अप्लाई कर दो, हो जाएगा. तो उस फरिश्ते का इंतजार करें, अप्लाई करते हैं, आई श्योर यू हो जाएगा. टिप्स एंड ट्रिक्स ग्रुप पे मौजूद है, हमने ली हुई है. आप आकर पोस्ट करें, वो जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे. और इसके अलावा हम लेक्चर्स करवाते रहते हैं उनके कई जगह पे, और वो आपको बताएंगे
بہت آسان ہے, دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اس سے پہلے ابھی ہیں بچے پڑھ رہے ہیں جو ابھی, وہ اب ایکسچینج پروگرام بھی اتنے زیادہ فورن گورنمنٹ ہمیں دیتی ہیں کہ آپ ایکسچینج پروگرام میں جاتے ہیں. یو ایس, آسٹریا, راسمس ہمیں ایکسچینج پروگرام دیتا ہے, تو آپ ایکسچینج پروگرام پر باہر پڑھنے جا سکتے ہیں اگر آپ بیچلرس کے اندر ہیں. ایون ابھی تو ہمیں کئی گورنمنٹس ہیں جو 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پہ بھی ایکسچینج پروگرام دے رہی ہیں. اچھا, HEC کے علاوہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایون ریگولیٹری ہو لیکن وہ اس طرح سے کچھ نہ کچھ سروس بچوں کی اویئرنیس کے لیے کچھ کر رہا ہو؟ جی ابھی تک تو نہیں ہے, بالکل میرے علم میں بھی ایسے ہے کہ ایسا کوئی. ہاں جی ابھی تک نہیں ہے. ایون HEC از ٹرائنگ اٹس بیسٹ. HEC بیسیکلی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. ایز فار ایز آئی بلیو کہ اسکالرشپس از ناٹ ان دا اسکوپ بٹ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو ہولڈ اٹ اینڈ وی آر ہیلپنگ دیم بیکاز میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وی آر ٹارگیٹنگ ویری سون. آپ لوگ HEC کو اس پرٹیکولر ایریا میں شاید گائیڈنس دے رہے ہوں گے. جی بالکل میں گائیڈنس دے رہا ہوں. 2014 کے اندر ہم سے HEC نے رابطہ کرنا اسٹارٹ کیا. ان کے فرانس کے اندر اسکالر سلیکٹ ہوئے سے. دے آسکڈ اس کے ہمارے سارے اسکالرس ہیو فیلڈ کیونکہ وہ ایکسیپٹنس نہیں لگے پروفیسر سے. تو میری گائیڈس انہوں نے یوز کی. اب بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے بچوں سے کہا کہ میری گائیڈ یوز. انہوں نے کہا کہ سر کیسے ہوتی ہیں؟ ہاں وہ تو بڑی گائیڈز ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا میرا ایک فکر بڑا فیمس ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے راستہ خراب کرتے ہو آپ کے لیے بھی ہوگا. یہ نارمل تھا کہ بچوں کو وہ پروفیسر کو ای میل کرتے ہو کہتا ہے یہ ساری پاکستانی ایسے میں نہیں اگلوں. تو یہ میں لکھتا ہوں, وہ اس کے اندر گائیڈس کے اندر لکھا ہوا آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا, اور وہ میری ہی گائیڈس ہیں کیونکہ میں یہ فکرہ یوز کرتا ہوں. اور کوئی تو یہ چیزیں میں نے جب کرنا شروع کی تو HEC بھی لیتی ہے ہیلپ ان آفیشلی, لیکن وی آر ٹرائنگ کہ ہم جس حد تک کر سکیں اس سلسلے کو بڑھا سکیں. میں ضرور بتانا چاہوں گا اس حصے میں اپنا ویژن اسپیسیفکلی کہ جب ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی ہمارے نیبرنگ کنٹری کے اندر IITs بڑی فیمس ہیں, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز, تو لوگوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا گیا. لوگ وہاں گئے, بھاگ گئے, واپس نہیں آئے US کے اندر. پھر انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے, لوگوں کو پروگرام کو روک دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, پالیسیز تھوڑی سخت کریں, جتنے رہ جائیں. وہ لوگ جو باہر گئے تھے نا وہ واپس آنا شروع ہوئے کیونکہ کام کرنے کی 30 یا 40 ایئرس ہے, تو وہ 30-40 ایئرس بعد واپس آنا شروع ہوئے. اور 1 by 1 جیسے ہی واپس آنا شروع ہوئے تو کوئی کمپنی کے ساتھ آیا, کوئی ایکسپیرینس کے ساتھ, اور کوئی مطلب پیسوں کے ساتھ آ رہا تھا. تو یہ وہی زمانہ تھا جب انڈیا نے 2000 کے اندر ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کیا اور بڑے انقلاب ہے. سیم از دا کیس کہ ہمارا ٹارگیٹ ابھی 5 یا 10 سال کا نہیں. لوگ ہمیں بڑا تھینکس کر چکے ہیں. وی نیڈ 40 years and in 40 years we see کہ انشاءاللہ ہمارے آئیں گے, اور اسی وجہ سے we are not stopping by. تو ہم یہ امید رکھیں کہ we will be having a whole team of وقار بیگس who is coming up as your replica, اور وہ بچوں کو بھی اور زیادہ خیر اور زیادہ جذبے سے اس چیز کو یہ ایکسپلین کرتے جائیں گے. جی بالکل, یہ آپ لوگ ہی ہیں, یہ آپ لوگ جو آج مجھے سن رہے ہیں وہ لوگ جائیں گے. بالکل. اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ اس حصے میں ہماری ہیلپ کریں گے, بیکاز آئی ایم جسٹ دا اسٹارٹر اینڈ یو آر دا مین چینج میکر. سو اچھا, اس میں لاسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جس پلیٹ فارم سے ہم یہ سیشن کنڈکٹ کر رہے ہیں, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, a few words about this platform and the work we guys are doing. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل قاسم علی شاہ صاحب کا, اور اسپیشلی آپ سے تو کافی پرانا تعلق ہے, ہم کافی دفعہ مل بھی چکے ہیں, اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا. اور خاص طور پہ میں کافی پروگرامز ہیں لیکن ایک تعلیم ممکن اور لیٹس پے بیک کے بارے میں بات کرنا چاہوں. تعلیم ممکن کی جس کے اندر یہ اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ اسکالرشپس دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو فائنینشلی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. بالکل پورا سال, اور ان کی گرومنگ کرتے ہیں. اور بلیو می, جب ہم نے اسکالرشپ سے کام اسٹارٹ کیا ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہی نظر آتا ہے کہ گرومنگ از دا مین فیکٹر. یو ہیو دا گریڈ ایوری تھنگ بٹ گرومنگ اینڈ کمیونیکیشن اسکلز اینڈ دیز تھنگز آر مسنگ. تو یہ واقعی بہت بڑا فیکٹر ہے, اور بالکل فائدہ ہمیں بھی ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹس بڑے اچھے ہیں. اور دوسرا لیس پے بیک, یہ وہی والا کنسیپٹ ہے جس طرح جو لوگ باہر گئے وہ پے بیک کریں. بالکل اسی طرح لیس پے بیک یہ بڑا ہی اچھا ہے, کیونکہ بہت ساری ڈومینز میں لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, اینڈ اب اگر وہ پے بیک کرنا شروع ہو جائے تو ایوری تھنگ ول چینج. ہمارے نزدیک یہ کنسیپٹ ویسے دینا بھی بڑا ریئر ہے. آئی سی کہ بہت فیو پلیسز پر ایسا کنسیپٹ دیا جا رہا ہے, اور ہم آپ بھی یہ جانتے ہیں, ایکسپیرینس ہوگا جب ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک پے بیک کا کنسیپٹ, تو بچے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. US میں بڑی نظر آتی ہے کہ کمیونٹی پے بیک جو ہوتا ہے, پر بالکل میں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ لیس پے بیک جو پروگرام ہے, اور یہ بڑا زیادہ ایک انیشیٹو ہے کہ ہر ڈائمینشن میں یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے لوگوں کو. Thank you very much once again. This is surprisingly awesome for us
جو انیشیٹو جس پہ آپ نے بات کی ہے اور جو اب آپ ہمارے ناظرین کے نالج میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ میرے حساب سے، کیونکہ میں بھی ایجوکیشن سے بہت زیادہ ایسوسیٹیڈ ہوں، ایجوکیشن سیکٹر سے، ٹپیکلی فرام پے بیک اسٹینڈ پوائنٹ، کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ نالج دے سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں یہ گیپ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ایک اچھی آڈینس جو چلے، آپ نے تو اور زیادہ چیری آن دا ٹاپ کہہ دیا کہ ایون سی جی پی اے بہت اچھا نہیں بھی ہے، تو اسٹل یو کین ایکچولی کیپ گوئنگ ٹو دا بیٹر ڈریمس. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، ٹیم پوری موجود ہے، پورا ایکو سسٹم موجود ہے. ایکچولی انفارمیشن سے لے کے وہاں تک پہنچنا کیسے ہے تک کا سب کچھ، اور ایون اس کے بعد بھی کیسے آپ نے کنیکٹڈ رہا ہے. اٹس اے گریٹ سروس. تھینک یو ویری مچ وقار صاحب ٹو یو ٹو بی ہیئر. اینڈ ناظرین، ٹپیکلی وہ لوگ جو اس پرٹیکولر وہ یوتھ ٹپیکلی جو ہوپ کہیں نہ کہیں کھو بیٹھی ہے کسی نہ کسی کارنر میں، وہ لیٹ گو کر بیٹھے ہیں اس چیز کو کہ وہ اپنے لائف کے اسٹینڈرڈ کو ٹو ریز اندر بار نہیں لے کے جا سکتے تھے پہلے، تو اب آئی گیس وی میک اٹ پاسبل فار یو پیپل. تھینکس ٹو وقار صاحب، تھینکس ٹو ہز ٹیم اینڈ دی اسکالرشپ نیٹورک گروپ ٹو کنٹریبیوٹ دیٹ سروس فار آل آف اس. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.